آله وصحبه أجمعين. ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع بقلبه إن لم يستطع بلسانه وذلك أضعف الإيمان. آمنت بالله صدق الله وبلغ رسوله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ حضرات کی قربانی کو دیکھ کر اور منتوں کو دیکھ کر جب
کبھی بھی ہمیں یہاں آنے کا حکم ہوتا ہے اور کسی قسم کا بہانہ نہیں بناتے ہیں۔ یہ یوں ہوتا ہے کہ دیکھو زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ میرے شیخ حضرت متکلم اسلام دامن برکاتہ ہمیشہ مجھے نصیحت فرماتے رہتے ہیں، اور ہر وقت آدمی کو جب ان سے خیریت پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ خیریت ہو یا پریشانی ہو، آدمی کے لیے ماحول سازگار ہو یا حالات آ رہے ہوں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں کام نہ کر کے آدمی آرام کر لے تو اس کی بربادی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنا تھکو دنیا کے اندر اللہ کے دین کے لیے کہ جیسے ہی قبر میں جائیں اسی وقت آپ کی تھکان کو دیکھ کر فرشتے آپ سے یہ کہتے ہیں نم قدم۔ اگر زندگی میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، نیکیوں کو عام کرنے کے لیے، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم تھکیں گے نہیں، تکلیف نہیں اٹھائیں گے، قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یاد رکھو کہ قبر میں وہ جو پوچھتا سنایا جاتا ہے 3 سوال کے جواب کے بعد نم قدموں کے وقوف، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آدمی سفر سے تھک کر کے آئے ہیں، کام سے تھک کر کے آئے ہیں، ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ تھوڑا سا سدھار کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھک گئے ہو سو جاؤ۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب سامنے والے کو آنے والے کی تکان کا احساس ہو۔ آپ کسی کی ماں ہیں، آپ میں سے کوئی کسی کی بیوی ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا خادم صبح گیا ہو اور بازار میں کھلی مزدوری کر کے دکان میں تھک کر کے واپس آیا ہو، تو ہر سمجھدار بیوی اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ بنا کر کہتی ہے کہ میرے سردار تھوڑا آرام کر لیجیے، میں آپ کے لیے کھانا پہنچ چکی ہوں، آپ تھوڑا آرام کر لیجیے، صبح سے تھکے ہوئے ہیں۔ ماں بھی یہی کہتی ہے کہ میرے لال تھوڑا آرام کر لے، کب کا گیا ہوا ہے، نہ ناشتہ کیا، نہ صبح کی چائے دودھ پی ہے، تھکا مانتا ہو کر ہمارے کپڑے کی فکر میں، ہماری روزی روٹی کی فکر میں وہ تھک کر کے یہاں آیا ہے، میرے لال تھوڑا سا آرام کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی تھکے۔ آپ میں سے کسی کا شوہر دن بھر پیر پھیلا کر کے سوتا رہتا ہو، آپ میں سے کسی کا بیٹا نمبر 1 قیدی ہو، سستی والا ہو، دن بھر سوتا رہتا ہو، اس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ بیویاں تانے دیتی ہیں کہ نہیں آپ جا کر کے کچھ کماتے کیوں نہیں، صرف سوتے رہتے ہو، اٹھتے کیوں نہیں۔ ماں بھی اپنے بچے کو تانے دیتی ہے، مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا ہے، جاتا کیوں نہیں، کماتا کیوں نہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجیے، آپ کا شوہر تھک کر آتا ہے تو آپ اس آرام کی فکر کرتی ہے، بیٹا تھک کر آتا ہے تو ماں اس کے آرام کی فکر کرتی ہے۔ بس اسی چیز کو سمجھ کر کے چلو، اگر ہمیں قبر میں میٹھی نیند قیامت کی صبح تک سونا ہے، جنت کے بستر پر جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں اور جنت کا لباس پہن کر، میری ماں بہنوں دنیا کے اندر ہمیں تھکنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اتنا کام کرنا پڑے گا کہ فرشتے وہاں ہماری فکر کریں، بہت تھک گیا ہے میرے اللہ کے بندے، اب یہاں سو جا، قیامت کی صبح تک تجھے ایسی میٹھی نیند تیرے اوپر طاری کر دی جائے گی۔ اور حکم ہوتا ہے جنت کی کھڑکیاں کھول لو، حکم ہوتا ہے اس بندے کے لیے جنت کے بستر کا انتظام کرو۔ حالانکہ دیکھنے والے ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ مردے کو جو مر کر کے قبر کے حوالے ہوا ہے،
منو تنو مٹی کے اندر دبا دیا گیا، اس کے لیے تکیے کا انتظام ہم نے نہیں کیا، اس کے لیے بستر کا ہم نے انتظام نہیں کیا، ہم کیا خاص اس کے بستر کا انتظام کریں گے؟ ہم نے تو 2 گز کفن میں، ہم نے تو کپڑے بالکل سستا والا کاٹن کا کفن لے کر اس کو جو ہے پہنا کر کے ہم نے اس کو ختم کر دیا، جا کر کے مٹی کے اندر دبا کر آ گئے۔ لیکن یاد رکھو میری ماں بہنوں، قبر میں پہنچانا یہ بندوں کا کام ہے، مٹی میں دبانا یہ بندوں کا کام ہے۔ یہاں کے کپڑے اتار کر، قیمتی کپڑے اتار کر سستا کفن پہنانا یہ ہمارے اپنوں کا کام ہے، اور جب اس کے بعد ہم کو اور آپ کو قبر میں دبا دیا جائے گا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کیڑے کھا چکے ہوں گے، اور واقعتاً ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، قبر میں جانے کے بعد ہمیں سہارا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد قبر کے اندھیرے میں روشنی دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد قبر میں ہمارے لیے جنت کا لباس کا انتظام کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد قبر میں جنت کے بستر کا انتظام کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد وہاں جنت کی کھڑکیاں کھول کر ہمیں میٹھی نیند سنانے والی ذات اور وہاں سے جو ہے خوشبو والی ہوا آنے کا انتظام کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ یہ کسے ملتا ہے؟ جو دنیا کے اندر تھک کر کے جاتے ہیں، دن رات اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا جن کا مزاج ہوتا ہے، ایسوں کے لیے وہاں مجدہ ہوتا ہے کہ نم کا نومت العروس۔ تو میرے شیخ مجھے فرماتے ہیں کہ ایک زندگی ملی ہے، وہ زندگی کی بھی شام ہو چلی ہے۔ اے راہی آرام نہ کر، اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر۔ یہ حضرت کا شعر ہوتا ہے۔ آرام کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے، بلڈنگ اور محل بنانے کے لیے دنیا نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننے کی خواہش رکھ کر اس کے پیچھے لگنے کا نام دنیا نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، ایک بات یہاں سے طے کر کے اٹھو، ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اچھا گھر دے دے ہمیں وہ قبول ہے، لیکن اچھے گھر کے پیچھے قبر کی زندگی کو ہم نہیں بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال سے ہمیں اچھے کپڑے دے دے ہمیں قبول ہے، لیکن ان اچھے کپڑوں کے پیچھے ہم جنت کے لباس کو جو قبر میں ملنے والا ہے اس کو غارت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا بستر دے دے ہمیں قبول ہے، لیکن یہاں کے اچھے بستر کے پیچھے ہم قبر والے جنت کے بستر کو ہم نہیں بلائیں گے۔ یاد رکھ کر کے چلو۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے چندرا پٹن میں جو محنتیں چل رہی ہیں، گلی گلی کے اندر دین زندہ ہو جائے، گلی گلی کے اندر اللہ کے نبی کی سنت عام ہو جائے، گھر گھر کے اندر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی فضائیں گونجنے لگے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے چندرا پٹن کے اندر۔ اور میں الگ باتیں سوچ کر کے آیا تھا، لیکن میں جب یہاں آیا ہوں تو مجھے حکم ملا کہ اسلام کے لیے عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں اس کا میں تھوڑا تذکرہ کروں۔ تو بس میں وہی باتیں آپ کو سنا رہا تھا کہ دیکھو قرآن شاہد ہے آپ کی قربانیوں کا، حدیث شاہد ہے آپ کی قربانیوں کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ النمل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلقیس کا تذکرہ فرمایا، ان کی حقیقت پسندی کا تذکرہ فرمایا۔ عورتوں کے اندر حقیقت کو جان کر اس کے پیچھے لگ جانا، اگر یہ بلقیس والی صفت ہمارے اندر آ جائے، یاد رکھو کہ انشاءاللہ بہت سارے کام جو آج ہمارے ادھورے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت کیا ہے اور بے حقیقت کیا ہے، ان کاموں کو سمجھ کر اگر ہم چلنے والے بن جائیں تو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی، آخرت کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی، زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی، اور موت کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی، حق کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی، باطل کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی۔ یاد رکھو کہ حضرت بلقیس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں فرما کر رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے حضرت بلقیس کا کردار زندہ فرما دیا۔ حضرت بلقیس کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک ملکہ ہے، اور ملکہ کون ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے۔
کسی ساز و سامان کی ان کو ضرورت نہیں، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اور یہاں تک فرمایا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ان کے پاس تخت ہے ایسا عرش، قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بڑا عظیم تخت ان کے پاس موجود ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے سامنے حقیقت کھلی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی طرف خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو دعوت دیتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کو مان لو، تم ملکہ ہو ٹھیک ہے، تمہارے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے ٹھیک ہے، تمہارے پاس عرش عظیم ہے، تخت ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس اللہ کا جو ہے دین نہیں پہنچا ہے، اللہ کو تم نے نہیں پہچانا ہے جو کہ اصل حقیقت ہے۔ بالآخر ملکہ بلقیس اللہ کے دین کے دائرے میں آ جاتی ہے، ایک اللہ کو ماننا شروع کر لیتی ہے، تو قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القصص کے اندر فرعون اور فرعون کی بیوی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرعون کون ہے؟ اب یہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ماحول ان کو مل رہا ہے، لیکن فرعون کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ آپ ذرا قرآن پاک آپ پڑھنا جانتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرتا ہوں، عورتوں کے اندر دین کو اخذ کرنے کا، دین کو جذب کرنے کا، دین کو ایکسیپٹ کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ جب تک ایسی عورتیں موجود ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، ان کے گود سے پیدا ہونے والی اولاد وہ اولیاء کاملین میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ کم سے کم وہ اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کرتی، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گود میں اولاد پیدا فرماتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس جب کوئی قبر حشر والی بات سنائی جاتی ہے، مرد سے زیادہ آپ کے اندر جو ہے اس کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، مرد حضرات سے بڑھ کر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کوئی قرآن کی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، مرد حضرات سے بڑھ کر آپ اس کو قبول کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایسا نرم بنایا ہے کہ آپ دین کی، قبر کی، حشر کی اور حدیث کی باتوں کو بہت جلد قبول کر لیا کرتی ہے۔ میں یہ دعوت دینے سے پہلے کہ آپ سورۃ النمل پڑھو، اس کی تفسیر کرو، میں یہ دعوت دینے سے پہلے کہ سورۃ القصص کے اندر فرعون کے تکبر کو پڑھو، سورۃ القصص کے اندر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی قربانیوں کو پڑھو، میں آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھ تو سکتی ہے لیکن قرآن از خود اپنے طور پر تم سمجھ نہیں سکتی، یہ فیصلہ ہے، یاد رکھو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر مزاج یہ ہے کہ آپ قرآن کی باتوں کو سمجھنا چاہتی ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن پاک کی یہ علوم بڑے عجیب و غریب علوم ہیں۔ قرآن پاک کے علوم اور اس کے جو ہے اندر جو خزانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، ہر کس و ناقص اور ہر اہل خیر کا یہ کام نہیں کہ وہ قرآن کو سامنے رکھ کر از خود اپنے طور پر سیلف اسٹڈی کر کے سمجھ سکے۔ آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے سمجھو قرآن کو، تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کی بات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سمجھنا آتا ہو تو سمجھو، اگر سمجھ نہ آتا ہو تو ایسے لوگوں سے قرآن کو سمجھو جو قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو اس کی میں سیدھی سادھی مثال دیتا ہوں، آپ عورتیں ہیں، میں آپ کو کچن کی مثال دیتا ہوں۔ ہر عورت کا کام ہے کھانا پکانا اور اچھے طریقے سے آپ نبھاتی ہیں۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ عورتوں جاؤ کھانا پکاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو نہ آتا ہو وہ کھچڑی پکانے کے لیے بھیڑا بن جاتا ہے، ہوتا نا؟ جب تجربہ نہیں ہے، پکانا نہیں آتا، کام تو عورتوں کا ہے، ہوتا کیا ہے؟ گئے تو کھچڑی پکانے بھیڑا بن گیا، کیوں؟ آتا نہیں تھا۔ جب سیکھو پھر پکاؤ، ہر چیز پکڑ کے سامنے آئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ آتا ہو تو سمجھنا شروع کر دو، پھر تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔
ہم اور آپ تو تھوڑے علم والے ہیں، بڑے بڑے سورما جو اپنے آپ کو بڑے بڑے علم والے کہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو قرآن سمجھنے کے لیے کسی مولوی ملا کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کی حسیر اور چٹائی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ ایسے گمراہ ہوئے، آج تک وہ گمراہی کے بعد میں جنگل سے نکل نہیں سکے، بلکہ ان کے فالوور ان کو فالو کر کے آج بھی گمراہی کے جو ہے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ قرآن کو سمجھ کر کے چلنا ہے، لیکن آپ کے اندر سمجھ کی سطح ہو، آپ نے سمجھنا سیکھا ہو تب سمجھو، ورنہ میں اس کی وکالت نہیں کرتا۔ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے شہر کے اندر موجود علماء مفتیان ان سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال سورۃ النمل کے بعد سورۃ القصص کا تذکرہ آتا ہے، اس کے اندر حضرت آسیہ کا ذکر ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے حضرت آسیہ کی قربانیوں کا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی بیوی، کون فرعون؟ جس کے تکبر کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی جھوٹی خدائی کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے آنگن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ایمان کی دولت سے نواز رہا۔ اللہ اکبر۔ میری ماؤں بہنوں، فرعون کی بیوی آسیہ کو پڑھو، فرعون کے تذکرے بربادی سے ہوتے ہیں، آسیہ کے تذکرے آبادی کے لیے ہوتے ہیں۔ فرعون کے تذکرے ذلت کے لیے ہوتے ہیں، آسیہ کے تذکرے عزت کے لیے ہوتے ہیں۔ فرعون کا تذکرہ چھڑتا ہے، جہنم کی وادیاں یاد آتی ہیں، آسیہ کا تذکرہ چھڑتا ہے تو جنت کی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ القصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا تذکرہ فرمایا، اور بھی سورتوں کے اندر فرمایا، یعنی یہ کہا کہ دیکھو ماحول کیسا بھی ہو، اگر ڈٹ گئی اگر تم کمر ہمت کو تم نے باندھ لیا تو یاد رکھو کہ تمہارے سامنے فرعون یا فرعونیت کا ماحول ہو، اگر عورت ڈٹ کر کے کھڑ گئی تو فرعون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرعون کے محل کے اندر دین کو زندہ کرنا یہ آسیہ کا کام ہے، اور فرعون جب اس کو جو ہے مان رہا ہے، حضرت آسیہ کی جان دے رہا ہے، تو فرمایا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جب فرعون مارنے کا حکم دے رہا ہے، فرمایا کہ جب مارا بے سے ٹھوکا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کی بندی فرعون کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی، وہ اللہ کے دین کو، موسیٰ کے دین کو قبول کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ ہے کہ ڈٹی ہوئی ہے، میں اللہ کو چھوڑ کر فرعون کے دین کو اختیار نہیں کروں گی، میں موسیٰ کے دین کو چھوڑ کر فرعون کے دین کو اختیار نہیں کروں گی۔ کیا مطلب؟ حالات فرعون ہمارے اوپر مسلط ہونے والا، چاہے کوئی حکمران ہو، یا ہمارے اوپر مسلط ہونے والا ہمارا کوئی شوہر ہو، ہمارا کوئی سسر ہو، اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، جب دین پر عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے، آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ دین پر عمل کرو، یا تو آپ بہانہ بناتی ہیں، ہمارے شوہر برقع اوڑھنے دیتے ہیں، ہمارے شوہر بچوں کو جو ہے مدرسہ بھیجنے دیتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ کل ملا کر شوہر جو ہے دین کے آڑے آ رہا ہے، یا آپ سے میں کہوں دین پر عمل کرو، پردے میں رہو، یا یہ کہ قرآن پڑھنے والی بنو، اپنی بچوں کو قرآن پڑھنے والے بنو، کچھ نہ کچھ، یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساس کے گھر کا ماحول یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے سسرے کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ یہ اب دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا تذکرہ فرما کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی سسرا فرعون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کوئی شوہر فرعون سے بڑھ کر ظالم نہیں ہو سکتا، یا تمہارا ماحول فرعونیت سے بڑھ کر جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ جب آسیہ فرعون کے سامنے ڈٹ سکتی ہے، یہ تو تیرا مسلمان شوہر ہے۔ جب آسیہ فرعون کے سامنے ڈٹ سکتی ہے، یہ تو مسلمان کا گھرانہ ہے۔ اٹھ باندھ کمر کرتی ہے کیا، پھر دے خدا کرتا ہے کیا؟ کمر باندھو، اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے ایک زندگی تو نے دی ہے، اتنی عمر ہو گئی، میری 25 سال کی زندگی ہو گئی، میری جو ہے 50 سال کی زندگی ہو گئی، کل تک میں کنواری تھی، آج کسی کی ماں ہو گئی، کل تک کسی کی ماں تھی، آج نانی ہو گئی، میرے اللہ قبر کی زندگی قریب آ رہی ہے، میں اپنے گھر کے ماحول کو تیرے نبی کا معاشرہ نہیں دے سکی، میں اپنے بچی کو فاطمہ نہیں بنا سکی، میں اپنے بچی کو خدیجہ نہیں بنا سکی، میرے مولا میرے گھر کے اندر پلنے والی اولاد فلمی ایکٹروں کی نقالی
شادی کرتی ہے وہ نہیں کرتی تو فاطمہ کی نقوالی نہیں کرتی، میرے مولا کر مر کر تجھے میں کیا جواب دوں گی؟ میری ماں کو یہ احساس ہونا چاہیے. یاد رکھو زندگی کے خاتمے کی گھنٹی کب بجنے والی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہمیشہ اس کا احساس ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، بلکہ یہاں تک جو دین پھیلا ہے آپ کے شہر چندرا بٹن کے اندر جو دینداری ہے، میں جو ہے سچے دل سے کہتا ہوں اس کے اندر مرد حضرات کا کم سے کم 40% حصہ مان کر چلو اور آپ کا 60% حصہ مان کر چلو، تبھی جا کر دین زندہ ہوتا ہے. آپ اگر اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کو دین کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گی، دین کبھی بھی عافیت کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. اب تک جو اسلام پلتا پھولتا ہماری دہلیز تک آیا ہے، ہمارے گھروں تک داخل ہوا ہے، میرے ماؤں بہنوں یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی قربانیاں ہیں. کس کس کے تذکرے کرے؟ یہ تو قرآن نے جو عورتوں کا تذکرہ کیا اس کا میں نے آپ کے سامنے بے ترتیب مثالیں پیش کی. اب چلے آؤ نبوت کو سنبھالنے والی عورتوں تم ہو. کون نبوت؟ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا. آقا نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے سورج نہ ہوتا، نہ یہ زمین نہ ہو، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا. سب کچھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں لانا تھا، ابھی تو دنیا کی رہنمائیاں ہیں، ورنہ ہم کہاں آتے، آپ کہاں آتے، یہ جو ہے جنت کے تذکرے کہاں آتے، دنیا کہاں بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عورتوں کے اندر میں چلتے چلتے ذرا رسوم و رواجات کی اصلاح بھی کرتا چلتا ہوں، جب اس لیے کہ اصلاح معاشرہ یہ عنوان ہے. عورتوں کے اندر اور قرآن کی کوئی صورت مشہور ہو یا نہ ہو، اقرا بسم ربک الذی بڑی مشہور ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہر عورت یہ سمجھتی ہے میرا بچہ یا میری بچی 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوتی ہے تو اسے وقت تک پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کی اس جذبے کو قبول فرمائے، لیکن یاد رکھو کہ شاید کسی نے بہت پرانے زمانے میں اس کی جو ہے داغ میں ڈالی ہوگی. اس زمانے کے بچے کمپیوٹرائز دور میں نہیں تھے، ٹیکنالوجی کے دور میں نہیں تھے. شاید وہاں جو ہے بچہ 4 سال میں جو ہے بولنا سیکھتا تھا ہوگا، شاید ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن آج کے دور کے اندر جہاں بچہ 2 سال کا بچہ یہ جو ٹی وی کے اندر ایسا آئیڈل کے جو پروگرام چلتے تھے، 2 سال کے بچے گانا گا کر، 2 سال کے بچے عجیب و غریب قسم کے ڈانس کر کے سامنے والوں کو اعلان کر رہے ہیں. کسی فیلڈ میں ہمارے بچے جو ہے آج کل کا بچہ 2 سال کا 2.5 سال کا 3 سال کا پیچھے نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنی حضرت کو کیسا معلوم؟ موبائل کا زمانہ ایسا، قرآن پڑھنے گئے تو انجیل آتی ہے، اللہ دیکھنا چاہے تو شیطان کھڑے رہتا ہو، اللہ کی بات. اب بریک لگانا ہمارے کام ہے، چلو میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں، یاد دلا دو. تو اس دور میں بعض مرتبہ دیکھتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے اتنا، بلکہ ان کے پیچھے کتنی محنت. 2 سال کی عمر کیا ہو سکتی ہے، 2.5 سال کی 3 سال کی عمر کیا ہو سکتی ہے. اس عمر کے اندر بچوں کے اندر ایسی کوالٹی دنیاوی اعتبار سے ہے کہ گانا گانے بیٹھے ان کا جو ہے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہے. وہ ڈانس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہے. دور دور سے اس کے اندر اللہ معاف فرمائے مسلمان بچے بھی موجود ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ایسے ماحول کے اندر کیا 2 سال کا بچہ ہندوستان کا نمبر 1 ڈانسر بن رہا ہے، 2 سال کا بچہ ہندوستان کا نمبر 1 گانے والا بن رہا ہے، 2 سال کا بچہ کہیں کسی کو پچھاڑ رہا ہے، کہیں کسی کو پچھاڑ رہا ہے. ہم پرانے زمانے کی بات اٹھا کر 4 سال 4 مہینے 4 دن اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کے بعد لڑدو پڑھ دو.
رکھو میں چلتے چلتے یہ بھی رسم ہے، یاد رکھو ہر ماں کو یہ کوشش کرنا چاہیے، جب سے وہ اللہ نے کیا نظام بنایا، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اللہ کے نام سے اس کی زندگی کا آغاز ہو۔ حالانکہ بچہ بول نہیں سکتا، بچہ سمجھ نہیں سکتا، بچے کے اندر شعور نہیں ہے، وہ دودھ نہیں مانگ سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں قامت پڑھے، پھر تحنیک کرے، اللہ والے سے نیک آدمی سے اس کی تحنیک کرائے، کھجور شہاد چڑھا کر اس کا اچھا نام رکھے۔ کیا مطلب ہم 4 سال 4 مہینے 4 دن کے انتظار میں ہیں، اللہ کہہ رہا کہ نہیں، سنانا تمہارا کام ہے، اللہ اکبر کے نعرے سے اس کی روح میں اللہ کی کبریائی کو داخل کرنا یہ میرا کام ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ چھوٹا بچہ دودھ مانگ نہیں سکتا، ابھی آدھے گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، وہ کیا سمجھ سکتا ہے اللہ اکبر کے ترانے کو؟ ابھی جو آدھا گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہماری گود میں بچہ ہے، وہ کیا سمجھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کو؟ وہ کیا سمجھے گا حی علی الصلاۃ کو؟ وہ کیا سمجھے گا حی علی الفلاح کو؟ کہ تمہاری غلط فہمی ہے، میری غلط فہمی ہے، شریعت کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم کرے اور اس کے اندر اثر نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو مکلف نہیں ہے بچہ اس کے کان میں اذان کو پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب اس سے فکر کرو، اے ماں جننے والی ماں، اے پیدا کرنے والے باپ، تیرا یہ حق بنا کر میں نے بتا دیا، جو بچہ تجھے میں نے اپنے کرم سے میں نے رحم سے دیا ہے، یہ بچہ تیرا نہیں ہے، میرا اپنا ہے، بلکہ نام بھی تو اپنا محمد غفور عبد بعد میں رکھنا۔ ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر سیدھے کان میں پڑھو، دائیں کان میں بائیں کان میں قامت کہو، اور اس کے بعد نام رکھو، سب سے پہلے میرا نام رکھو۔ کیا خوبی ہے اللہ اکبر! میری ماں بہنوں، صرف میں اس پر بولوں گا تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ کیا میسج مل رہا ہے پیدا ہونے کے بعد بچے کی کان میں اذان دینے سے؟ کیا میسج مل رہا ہے میری ماں بہنوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری کبریائی سکھاؤ، نبی کی رسالت سکھاؤ، میرے بھی بڑائی سکھاؤ، کامیابی کا مدعا سنا دو، میرے سامنے جھکنے میں حی علی الصلاۃ، میرے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، دنیا کے سامنے جھکانے والا اپنے بچی کو نہ بناؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، تو ہم اگر 4 سال 4 مہینے 4 دن میں بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ جو ہے خراب ہو جائے گا۔ یہ رسم ہے، ہر ماں باپ کا یہ فریضہ ہے، جب بچہ بولنا شروع کرے تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا نام اللہ کا اس کی زبان پر آئے، سب سے پہلا ترانہ رسول اللہ پر درود اس کی زبان پر آئے، یہ کوشش ہونا چاہیے، اور یہ کوشش ماحول سے بنتی ہے۔ یاد رکھو کس سے بنتی ہے؟ ماحول سے بنتی ہے۔ اور ماحول کب بنتا ہے؟ گھر کے اندر قرآن کا ماحول ہو، گھر کے اندر ذکر کا ماحول ہو، گھر کے اندر اللہ 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 بچہ سنتا رہے، سب سے پہلا اس کی زبان سے نکلنے والا نام اللہ کا ہوگا۔ نبی پر درود کے نغمے آپ اپنے گھر میں گاتی رہیں گی، بچہ پیدا ہونے والا جب وہ بولے گا تو اللہ کے نبی پر درود بولے گا۔ میری معلوم یہ ضرورت ہے الغرض نبی پاک علیہ السلام پر 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی، وہ کیا نازل ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، لمبا واقعہ ہے، سیرت کے موقع پر علماء سے آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل سے یہ پہلی مرتبہ سامنا تھا۔ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ پڑھو، آپ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر آپ کو زور سے جو ہے بھیجا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھو، تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ان آیتوں کو پڑھا اور پھر حضرت جبرائیل وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب چونکہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو آپ نے دیکھا تھا، یہ خلاف معمول یہ بات ہوئی تھی، تو وہاں سے اترے ہیں غار حرا سے، سیدھے آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس۔ اللہ اکبر! عورتوں سنو، میری ماں بہنوں سنو، تم نے سنبھالا ہے تو نبوت کے کاندھوں کو سنبھالا ہے۔ آپ کی ایسی عظیم قربانیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا طبیعت جو ہے غیر ہو رہی ہے، زملونی زملونی، مجھے جو ہے کمبل اڑا، یعنی حالت غیر ہو رہی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نبی کریم علیہ السلام پورا معاملہ سناتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، میں غار حرا میں بیٹھا تھا تو کوئی عجیب و غریب شخصیت آئی، سماؤ ایک تو وحی ہے، پہلی وحی نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں نازل ہوتی ہے تو طبیعت پر تھوڑی جو ہے وزن محسوس ہونا ضروری تھا، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان بھی ہیں، تو میری ماں بہنوں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو سنبھالا دینے والی حضرت خدیجہ کیا فرمایا، میرے آقا آپ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جو بھی ہوا ہے بہت بہترین ہوا ہے، کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ ارے آپ تو وہ ہیں مسکینوں کو پالنے والے، جو کمزور کا بوجھ اٹھانے والے، جو بھوکا، آپ کی جو خصوصیات تھی وہ سب کے سب گنا کر گیا، جو ایسا کام کرنے والا ہو اللہ اس کو برباد نہیں کرتا۔ یہاں بھی نبوت کو آپ نے سنبھالا، یہ آپ کی قربانیاں ہیں۔ تو آگے چلو، جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو سب سے پہلے عورتوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پہلی عورتوں میں حضرت سمیہ کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، مکے کے کافروں نے، مشرکوں نے، جو اللہ کے نبی کے دین کے دشمن تھے اور نبی کے بھی دشمن تھے، ایسا ماحول ہے کہ بڑے سے بڑا کام جاتا تھا، اللہ کا نام لینا مشکل ہے، اللہ کے دین کا نام لینا مشکل ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ماحول میں تشریف لائے ہیں، ایسے ماحول میں جہاں سمجھداری، دینداری اور جو ہے اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اب سمجھو، جس ماں باپ سے معصوم بچی پیدا ہوئی ہے، اس بچی کو وہ لے جا کر کے زندہ قبر میں دفن کر رہے ہوں، بچی پکار رہی ہو اپنی معصوم لبوں سے، ابو مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، مجھے زندہ دفن کر رہے ہو، دل اتنا پتھر جیسا سخت ہو گیا تھا کہ ان کو بھی باپ دفنا کر فخر سے سینہ چوڑا کرتا تھا کہ میں آج اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ گاڑ دیا ہوں۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، معمولی چیز نہیں، اللہ کا دین پھیلانے نکلے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی کے چھاؤں میں آ جانا، نبوت کی چھاؤں میں آ جانا، اللہ کے نبی کے دین کی مدد کے لیے آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں پر ان کا احسان ہے، حضرت سمیہ کا احسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے دین کے اندر آنے کے بعد، نبی کی صحبت میں آنے کے بعد اب ان کے اوپر جو ہے تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تکلیف بھی کیا تکلیف، ایک مرتبہ ایک پارہ پڑھ کر سر میں درد شروع ہوا تو 8 دن تک دوسرا قرآن نہیں چھینتے رہتے۔ رتی برابر دین کے لیے تکلیف ہمیں پسند نہیں آتی، ذرہ برابر، ایک طرف حلال کی کمائی ہے، دوسری طرف حرام کی کمائی ہے، حرام کی کمائی میں ہمیں کثرت نظر آتی ہے۔ میں چلتے چلتے یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں کا سب سے بڑا ناصور ہے، آج ہر ماں کی یہ شکایت ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا گھر والا میری بات نہیں مانتا، میرا گھر کا ماحول میرے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ کیوں نہ ہو، سب سے پہلا جرم میری ماں بہنوں یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اللہ اور رسول اللہ کے غلام بنانا چاہیں اور بنانے کی کوشش کریں، آٹومیٹک ہمارے بچے ہمارے غلام بن جائیں گے۔ اگر ہم سرے سے یہ محنت چھوڑ دیں کہ اللہ نے ہماری اولاد کو ہمیں سونپا ہے کہ تم میری دی ہوئی اولاد، تمہاری اولاد کو میرا غلام بناؤ۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا، میری کبریائی کے ترانے سب سے پہلے اللہ اکبر کی اذان، یہ پیغام ہے میرا غلام بناؤ، رسول اللہ کا شہدائی بناؤ اپنے بچوں کو۔ ہمارے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کا تعارف اپنے بچوں سے نہیں کرایا۔ بہت آپ جیسی ذریعے نیک خاتون ہوگی، ورنہ تو ماحول یہ ہے، ایک گھر میں چلے جاؤ، اللہ کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں موٹا موٹا عقیدہ پوچھو، ہمارے بچے نہیں بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ پوچھو، ہمارے بچے نہیں بتائیں گے۔
دنیا کے بارے میں پوچھو، جنرل نالج کے نام پر پتہ نہیں کتنی صفوں کی کتابیں ہمارے بچے ختم کر دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر ایک گھر پہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، اور نافرمانی کی وجہ ہم نے اللہ کا فرما بردار اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کی نہیں، تو بچے ہمارے فرما بردار سکتے۔ یاد رکھو، نافرمان گھرانے کا گھوڑا بھی اپنے مالک کی بات نہیں مانتا، اپنے مالک کی بات نہیں مانتا۔ یعنی اگر کسی جانور کا مالک بھی اللہ کا نافرمان ہو، یہاں تک فرمایا کہ اس کے گھر کا گھوڑا بھی اس کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ بھی مالش کرتے وقت لات سے مارتا ہے۔ کیوں؟ تو سب سے پہلے اپنے آقا کا فرما بردار بن، بعد میں تیرا فرما بردار بنوں گا۔ گھوڑا بھی سرکش ہو جاتا ہے، اس تک یہ جو ہے اثر پھیلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہماری کوشش ہونا چاہیے، میری ماؤں بہنوں، یہ بات پلوں سے باندھ کر کے جاؤ، ہم اپنے گھروں کے اندر حلال لقموں کی قسم کھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، تہجد کی تشکیل میں بعد میں کرتا ہوں، مسواک کی تشکیل میں بعد میں کرتا ہوں، تسبیح کی تشکیل میں بعد میں کرتا ہوں، اشراق کی تشکیل میں بعد میں کرتا ہوں، اوابین کی تشکیل میں بعد میں کرتا ہوں، روزانہ کے قرآن کے دور کی تشکیل میں بعد میں کرتا ہوں۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں قسم کھا کر کے اٹھیں، اب سے جا کر میں اپنے گھر میں اپنا جو ماحول بناؤں گی، حلال کا لقمہ میرے گھر میں آئے گا۔ اعلان کر دو۔ میں رمضان کے موقع پر بھی یہ بات عرض کیا تھا، شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، جو آدمی دل کے درد سے بیان کرتا ہے اس کا عنوان ذہن میں رہتا ہے۔ میں کتاب کا عنوان بدل کے آپ کے سامنے تقریر نہیں کرتا، بس یہ دعا کر کے آتا ہوں، یا اللہ میں جا رہا ہوں، میرے دل سے وہ بات نکال جس پر میں خود بھی عمل کروں اور معاشرے میں وہ اثر انداز ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے جہنم کے اندر، یہ مجھے احساس ہے، جہنم کے اندر دیکھیں گے چند لوگ اپنے پیٹ کی انگلیاں نکال کر باہر پھینکیں گے اور چکر لگا رہے ہوں گے۔ جنتی آ کر کے پوچھیں گے، تم ہو حضرت اور تم امیر صاحب، آپ کا یہ حال ہے؟ پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمایا کہ ہم کہتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ ارے ہم تو آپ کے سمجھانے کی وجہ سے جنت میں عیش کر رہے ہیں، اور آپ کے جہنم کے گڑھے میں اپنے پیٹ کی انگلیاں نکال کر کے پھینک رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ جو بے عمل واعظ ہے، اس کا یہ عمل یہ جو ہے حشر ہوگا۔ تو میں درد دل سے آپ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، دیکھو میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی اس شادی محل میں کہ کیا عورت کو سب سے پہلے اگر اپنے گھر کے اندر دیندار ماحول بنانا ہے، شوہر آپ سے محبت کرنے والا ہو، باپ آپ پر شفقت کرنے والا ہو، بیٹا آپ کی بات ماننے والا ہو، بیٹی آپ کی بات ماننے والا ہو، سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر حلال لقموں کی فکر کرو۔ مرد لوٹ لے رہا ہے، مرد سنکھا میں پھنسا ہوا ہے، مرد قرض لے کر چوری کو جائے، قرض ملا تو چوری کو کہیں کو جانا، مثال عام ہے، بھائی قرض لیتا ہی آدمی ہے، دینے کے لیے اپنا ہو، ایسی چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ دکان میں مرد دھوکہ دیتا ہے، دکان میں کم تول کر کے بیچتا ہے، دکان میں گراہک پر ڈنڈی مارتا ہے، اور جتنے بھی ملاوٹیں ہو رہی ہیں، کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں جو ہے پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے، پیٹرول پمپ والا تیل ملا کر کے بیچ رہا ہے، اور کوئی تولنے والا بٹ ٹک کر کے ادھر سے کم جھکتا ہوا تول رہا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، ہر ناہنجار کو جو اپنے کمائی میں ڈنڈی مار رہا ہے، گراہک کو دھوکہ دے رہا ہے، آٹو والا میٹر گرا رہا ہے، ہر دھوکہ دینے والے کو گلے کی پٹی پکڑ کر کے پوچھو، یا نہیں ہو سکتا مسلمان ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھو، رسول اللہ کے طائف میں کھائے ہوئے پتھر کے لگنے کے بعد نکلے ہوئے خون کا واسطہ دے کر کے پوچھو، وہ کہے گا میں کیا کروں، میری بیوی کو کپڑے دلانا ہے، میں کیا کروں، مجھے گھر بنانا ہے، میں کیا کروں، میرے بچہ کی فیس بننا ہے، میں کیا کروں، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے۔ تو کل ملا کر کیا نتیجہ نکلا، کیا رزلٹ نکلا؟ باہر گھر کا مرد مانا حرام کی کمائی کماتا ہے، بہانہ یہی ہے کہ میرے گھر میں مجھے اپنے بچوں کو چکنے لقمے دینا ہے، میرے گھر میں برگر کھلانا ہے، میرے گھر میں پیزا کھلانا ہے، میرے گھر میں اچھے کپڑے پہنانا ہے۔ اب چونکہ وہ پھلی بیچنے والا، وہ آٹو چلانے والا، وہ گیراج میں کام کرنے والا، اس کی کمائی اتنی نہیں رہتی کہ آپ کو بنارس کی ساڑی دلائے، اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ
عید بارات میں جو ہے آپ کو جو انگوٹھی دلائے، اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کے گھر کے بازو جو لکھپتی مالدار بڑی حویلی والا وہ جا کر کے جو ہے بڑے شاپنگ مال میں مہنگے قیمتی کپڑے اپنے بچی کو لے کر کے آ رہا ہے، اور آپ اپنے مرد پر ڈیمانڈ کرتی ہے آنے والی عید کو میری بچی کو پیسہ چھوڑا جی، تمہیں کیا تبدیل کرو۔ یہاں سے ماحول حرام لقموں کا پیدا ہوتا ہے۔ آج کچھ سمجھو یا نہ سمجھو، میں آپ سے ہاتھ باندھ کر کے گزارش کرتا ہوں، حلال لقموں کی قسم کھاؤ، اپنے گھر کے مرد ماؤں کو ہلکا کر دو۔ کیا مطلب؟ ہلکا مطلب دوسرا مطلب نہ لو، مطلب ان کو ٹینشن فری کر دو۔ ہر آئی ہوئی میری ماں، میں آپ سے ہاتھ باندھ کر کے گزارش کرتا ہوں، ہر آئی ہوئی میری بہن، میری بیٹی، سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، آج آپ نے گھر میں جا کر یہ طے کرو، یہ اعلان کرو، جی میں طے کر کے آئے ہوں، آپ مجھے سننا دلاؤ یا نہ دلاؤ، اچھا کپڑا پہناؤ یا نہ پہناؤ، اللہ دے تو اللہ دے گا ضرور، لیکن میں آپ سے کہتی ہوں جو بھی کما کر کے لاؤ، حق حلال کی کمائی لاؤ، میں تمہاری جو ہے آش اور امبل میں جو ہے راضی ہوں، اور سوکھی روٹی میں راضی ہوں، اور آپ ہماری وجہ سے حرام کا کما کر کے لائیں، کسی کو دھوکا کر کے لائیں، میں بھی جہنم کی کندی بننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو بھی جیتے جی جہنم کا کندا بنانے کے لیے میں تیار نہیں۔ میری ماں بہنوں کی اعلان کرو، یاد رکھو اللہ کی رضامندی کے ساتھ حلال کمائی کے لقمے کے، سوکھی روٹی میں اللہ کی قسم جو لذت ہے، جو عزت ہے، وہ حرام کی کمائی کے جتنے لقموں میں عزت اور لذت نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں۔ اس کو بلے باندھ لو، گنجی کھا کر کے زندگی گزارو، حرام کا لقمہ نہ ٹنگاؤ، ووٹ لگا دو اپنے گھروں کے اندر، پھٹے پرانے کپڑے میں فاطمہ کی شان سے پھرو، جاؤ جس شادی کو تم جاتی ہو، جس نسبت پہ تم جانا چاہتی ہو، جاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ، میں کسی سے مانگ کر کے بھی نہیں پہنوں گی، حرام کا لیا ہوا میں جوڑا بھی نہیں پہنوں گی، اور میں پیمند لگا کر پیاز لگی ہوئی ساڑی پہن کر کے جاؤں گی، کوئی عزت اچھالے تو کہوں گی میں فاطمہ کی غلام ہوں۔ حرام کے کپڑے تمہیں مبارک ہو، مجھے فاطمہ کی سادی زندگی مبارک ہے۔ میری ماں کو بہنوں، ہمارا ماحول جو بگڑ رہا ہے، میں آپ سے کیا کہوں، حرام کے لقمے جب سے ہمارے پیٹ میں آئے، ہمارے بچے تہجد گزار تو بن نہیں سکے، وہ رکعت مانگتے ہیں تو حرام سوچتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو زنا سوچتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہیں تو چوری سوچتے ہیں، یہ ہمارے حرام لقموں کا اثر ہے۔ اللہ مجھے بھی حلال کے لقمے نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی حلال کے لقمے نصیب فرمائے۔ میں آپ سے وہ کہیں گزارش کرتا ہوں، آج اپنے گھر میں یہ اعلان کر دو، ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں فاطمہ جیسا جو ہے فخر کریں گے، میرے سرتاج حرام کا لقمہ میرے گھر کے اندر ڈالتا ہوں، اپنی جھوپڑی میں ہم عزت فخر محفوظ کریں گے، حرام کے گارے اور مٹی والا محال ہمیں پسند نہیں ہے، یہ آپ اعلان کر دو میری ماں بہنوں، اللہ کی قسم دنیا کے اندر جھوپڑی میں اللہ جنت کے مزے دیں گے۔ میں اللہ کی قسم بار بار کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہوا، یاد رکھو ہم تہجد گزار تو بن سکتے ہیں، اشراق والے بن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ حرام کے لقموں سے نسلیں نہیں بنا کرتی، حرام کے لقمے سے فرما بردار نہیں ملا کرتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر یہ شک ہو کہ میرا شوہر لون لے کر کے گھر بنا ہے، میرا شوہر کسی کا قرض دے کر اسے بار بار تھکا کر کے گھر بنا، کہو کہ آج سے مجھے یہ جہنم کی زندگی ناقابل قبول ہے۔ روڈ پر آ جائیں گے، کسی کا قرض نہیں رکھیں گے، روڈ پر آ جائیں گے، کسی کا مال دبایا ہوا فوراً بکری کر کے اس کا ہم ادا کر دیں گے۔ اس کے اندر دنیا میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، موت کے وقت بھی عزت ہے، ورنہ یاد رکھو ہم مر کر کے چلے جائیں گے۔ حرام کی کمائی کما کر اور دھوکے کی کمائی کما کر شاید میری 3 فلور کی بلڈنگ مل جائے اور میرے پاس آپ کی تجوری میں الماری میں آدھا kg سننا رہ جائے، اور آپ کے بچوں پر صبح کو ایک ڈریس، شام کو ایک ڈریس نصیب ہو جائے، اور 5-5 ہزار کی جوتی آپ کی بچی پہنے، سارے محلے کے اندر آپ کی دولت کا شہرہ ہو، لیکن یاد رکھو آپ کے اور میرے مرنے کے بعد ہماری حرام کی کمائی پر ہمارے جو بچے پلتے ہیں نا، کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتے۔ موت سے پہلے دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلا کر کے مریں گے وہ بچے جن کے ماں باپ
اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کھلاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ ان کے پیٹ میں حرام کے لقمے نہیں تھے. میری ماؤں بہنوں، دنیا میں بھی عزت نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل قیامت میں اس وقت تک ہمارا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک کہ ہم یہاں دنیا میں کسی کا ایک پیسہ بھی کھا کر کے اللہ کے پاس ہم گئے ہوں، تو اس وقت تک جب تک کہ ہم اس کا حق ادا کر کے نہ بڑھے ہمارا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتا. تو بھائی عرض کر رہا تھا، ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ دین کے لیے ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہو جائیں. جب تک ہمارا مزاج نہیں بنے گا اس وقت تک دین کا دینی ماحول بھی ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں پر برپا نہیں ہو سکتا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنا رہا تھا. ان کو ایسی تکلیفیں دی گئی اور ان کے سامنے ایسے مسائل کے پہاڑ توڑے گئے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کو جو ہے بیچ میں سے چیر دیا گیا. ان کے بدن کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. ان کو معلوم تھا زندگی ایک بار ملتی ہے، اگر یہ زندگی نبی کے غلامی میں فدا کر دیں، اگر یہ زندگی نبی کے دین کے لیے اس کو ہم مٹا دیں تو اصل کامیابی اور اصل زندگی تو وہی ہے. میری ماؤں بہنوں، جن حضرات صحابیہ کا اور جن نیک عورتوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، سب کے اندر یہی چیز تھی، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اصل میں آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب دیکھو، جب ہم یہ عقیدہ لے کر چلیں گے اور جب یہ سمجھ کر چلیں گے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند دن کے لیے بھیجا ہے اور 4 دن کے لیے بھیجا ہے. اس 4 دن کی زندگی میں بھی قدم قدم پر ہمیں امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا. حدیث پاک کے مطابق یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں کا اچھا برا ہو سکتا ہے، یہاں کا برا اچھا ہو سکتا ہے. لہٰذا یہاں کی دنیا کی رونق کو اچھا سمجھ کر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ برائی کا نکلے گا. اگر دین کے لیے مشقتیں اٹھانے کا مزاج ہمارا ختم ہو گیا، ہم جو ہے نماز کے لیے مشقت نہیں اٹھا سکتے، پردے کے لیے مشقت نہیں اٹھا سکتے. جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، حلال کی کمائی کا مزاج بنا لو، اپنے گھر والوں کا جو ہے ٹینشن ختم کر دو. ان کو یہی کہہ دو کہ ہم ہرگز اپنے گھر کے اندر عیش نہیں چاہتے، ہم کیش نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ سود کی روٹی بھی دو، ہمیں حلال کا لقمہ پیدا ہو. ہمیں پٹھا پرانا کپڑا ہی کیوں نہ دو. اور یاد رکھو، میں آپ ڈر مت جانا کہ ہمیں سود کی روٹی نصیب ہوگی، ہمیں پھٹا پرانا جو کپڑا نصیب ہوگا. میری ماؤں بہنوں، آج کی آپ کی دہلیز پر اللہ کے نام پر جو بنتے ہیں بھکاری، ذرا ان کو غور سے دیکھو. ایک عورت کا بھی اس کے بدن پر پہنا ہوا کپڑا آپ کو پھٹا پرانا نہیں ملے گا. جو بھکاری مسجد کے پاس بھیک مانگ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی 4-5 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے. جو اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو زندگی گزارنے پر جو ہے راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 لقمے نہیں کھلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو پھٹے پرانے کپڑے پہنائیں گے. میں صرف آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس حد تک بھی تیار ہو جانا چاہے. دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسائشوں کا آفر بھی دیا تھا. بالکل سب سے زیادہ شاہانہ زندگی کا آفر بھی دیا تھا. کہ آپ نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نبی، اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کے لیے میں دے دوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، مجھے یہ تیرا آفر قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ صبر والی زندگی گزاروں، شکر والی زندگی گزاروں. اے اللہ، جب تو دے تو میں وہ تیری نعمت کو لے کر کے شکر ادا کروں، اور جب نہ ملے تو صبر کروں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے بارے میں صرف یہ
یہ نہیں کہ آپ کے کرتے پر پیون لگے ہوئے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو جب نوازا ہے تو ایسا لباس آپ نے پہنا ہے، شاہانہ لباس، کہ اس کے لباس کا کوئی جو ہے کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ آپ نے مہنگے لباس بھی پہنے ہیں، آپ نے مہنگے کھانے بھی کھائے ہیں، جب اللہ دیا ہے تو اس کا ویلکم کیا ہے، اور جب اللہ نہیں دیا ہے تو جو چاند کے چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی جو قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کرتی ہے، دیکھو ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اگر دین کے لیے ہم اپنی قربانیوں کو تیار ہو جائیں، اور اگر حلال کمائی اپنے شوہر اپنے باپ کو جو ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہمیں حلال کے لقمے چاہیے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چند بار آزماتا ہے، ایک وقت کا کھانا کم دے کر، یہ کہ دال کھانا دے کر، دال روٹی دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف ہمیں آزماتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے جو ہے مقصد پر اٹل ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اچھے لقمے بھی کھلاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے سامنے والا کتا بھی جو جتنی ڈلیاں کھا جاتا ہے، ہم اللہ کے نبی کے غلام اللہ نے بھوکا مار دے گا؟ نہیں، وہ زمانہ گزر گیا پیون لگے کپڑے پہننے کا، وہ زمانہ گزر گیا بھوکے گزرنے کا۔ آج تو بھکاری بھی 4 وقت کا کھانا کھا لیتا ہے۔ ہم تو اللہ کے بھکاری ہو جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہی روٹی ہمیں عزت والی کھلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حد ہو سکتی ہے تکلیف کی، اللہ نے وہاں تک میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک جو ہے گزار کر کے بتا دیا، دیکھو جس کے صدقے میں دنیا بنی، اور جس کا غلام نبی، جس نبی کا غلام جس کا جو ہے نام بلال ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی نے جنت میں سنی ہے۔ غلام کا یہ حال ہے کہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ ایسے نبی کو جو نبیوں کا نبی ہے، امام جو رسولوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، سب کچھ اللہ کے نبی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ایسے نبی کو میں نے محض تمہاری تعلیم کے لیے ایسا فٹ کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ خندق کھود رہے، خندق کا مطلب دشمن کو آنے نہ دے، اس کے لیے بڑا گڑھا کھود رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کو بھوک لگتی ہے، وہ اپنا شکوہ اپنے پیارے نبی سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بھوک لگی ہے، دیکھیے ہم اب تک صبر کر چکے ہیں، بھوک لگی فوراً نہیں بول رہے، ہم نے کوشش کیا، ہم نے جو ہے مینٹین کیا اپنے آپ کو، یہاں تک کہ اپنے پیٹ پر ہم نے پتھر باندھ لیا تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ اے اللہ کے نبی دیکھیے یہ حالت بھی ہماری ختم ہو رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے اب ہم نڈھال ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا، اے صحابہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو نبوت کے اوپر 2 پتھر بندے ہوئے، نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جتنا آپ جو ہے یقین کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنی بھی تکلیف کوئی اٹھایا ہوگا، سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے نبی اٹھا چکے ہیں۔ اب ان کی تکلیف کا ہم کیا صلہ دے سکتے ہیں، ان کی تکلیف کا ہم کیا احسان ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ آپ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں، اللہ وقت نہیں لائے گا۔ آپ کو پیون لگے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، بس ذرا کمپرومائز کرنا ہے۔ اگر ہم حرام کی جو پر اگر ہم جو ہے تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے قیمتی لباس پہن لیں۔ اگر حلال پر اتفاق کریں، چند دن کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ موٹے موٹے کپڑے پہنائے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو اصل لطف دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ لقمہ وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس لقمے پر ٹیسٹ کا فیصلہ کر دے وہ لقمہ ٹیسٹ والا ہو جاتا ہے، چاہے دال روٹی کیوں نہ ہو۔ اللہ جس بریانی کے لقمے کو ویسٹ کرنا چاہے وہ باوجود 36 قسم کے مسالے پڑنے کے اس کے اندر لذت نہیں ہوتی۔ آدمی بات بڑا ہوتا ہے، کیا ہوا پکایا تھا بریانی، اس سے بہتر کا دال کھانا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر 36 قسم کے مسالے پڑے، اس کے اندر مٹن پڑا، ٹیسٹنگ پاؤڈر پڑا، اس کے باوجود وہ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ شاید ان لوگوں کے اندر لذت دینا نہیں چاہتے تھے، اس سے بہتر ہمارے گھر کا دال چاول نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم حلال زندگی پر آپ قسم کھا کر کے اٹھ جائیں، اگر پھٹا پرانا کپڑا بھی مل جائے میری ماں بہنوں، اس میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہی کپڑا شاید میری امام فاطمہ نے پہنا ہوگا، کل میں ان کی برابری کروں گی آخرت میں۔
یہ ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ خرچ آیت دل گھسیٹ کا مسئلہ ہو، مجھے معلوم نہیں تمہیں کیا تھا بگڑ کھلاؤ، مجھے یہ ہونا تمہیں کیا تھا بگڑ کھلاؤ، مجھے وہ ہونا، میں جٹھانی کو صورت دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی، ہماری نند کان کی تیسو کان کی جا کو پہنچ گئی، ہماری چچیری خان میرے ساتھ شادی ہوئی، تو یہ قسم دنیا کو دیکھ کر جو ہے جینا چھوڑ دو۔ پرانے لوگ ان کے ڈائلاگ کہتے اچھے سے معلوم، لوگوں کو دیکھو لوٹ کیا نہ توڑو، کیا بولتے تھے معلوم نہیں، کبھی بولتے نا کہ بھائی سو کا ڈائلاگ نہیں نا، لوگ کو دیکھو لوٹ کیا نہیں توڑ لینا کرتے، کیا مطلب دوسرے کی زندگی کیسی ہے وہ نہ کو ہم نہ، اللہ مجھے کیسی زندگی دیا ویسی زندگی پر میں چلے جا رہا، اگر پھٹی جوتی مجھے مل جائے اس میں میں خوش ہوں، اس لیے کہ حلال کی جوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر عجیب فخر ہمیں دیتا ہے، عجیب لذت ہمیں دیتا ہے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، یا اللہ مجھے مسکینوں ہی میں مار، یعنی اگر تم مجھے اپنے پاس بلانا تو کس کے ساتھ بلا؟ مسکینوں کے ساتھ، اور کل جب قیامت کے دن تو اٹھائے گا تو میرے آزو والے مسکین۔ اب دیکھو دنیا میں ہم جیسی بھی زندگی گزار لیں، مسلمان کا ہمیشہ یہ عمل ہونا چاہیے وہ کل آنے والی یوم آخرت اور قبر والی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اب ایسا اگر ہوگا تو پھر ہر قدم قدم پر آپ اللہ کی مان کر کے چلنے والے بن جائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ عقل مند کون ہے؟ اگر سمجھو کوئی دنیا کی لالچ یا خواہش ہمارے دل میں سر اٹھا رہی ہے، بولو اب بولتے نہیں کہ کل مر کر کے جانا ہے، کون سی دنیا کے واسطے یہ کمائی، کون سی دنیا کے واسطے جھوٹی دولت، کون سی دنیا کے واسطے یہ جو ہے جھوٹی شان، ہمیں کل مر کر کے جانا ہے، جب مر کر کے جانا ہے تو یہ بنارس کی ساڑی نہیں آئے گی، یہ سلک فیکٹری کی ساڑی نہیں آئے گی جو میں حرام کی کمائی کے لیے زور ڈال کر کے اپنے بدن پر پہننے کے لیے میں تیار ہوں۔ یاد رکھو جس کا مزاج یہ بن جاتا ہے مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے قبر میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی اصلاح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں آج حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں مسلمان ذلت کا شکار ہے، مسلمان رسوائی کا شکار ہے، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہمارا جو اسٹیٹس ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو دیے ہوئے اسلام کا کوئی پاس لحاظ نہ رہا۔ ہم خود اپنے دل کے اندر نبی کی تعلیمات کو جگہ نہیں دے رہے ہیں، ہم خود اپنے گھروں کے اندر اللہ کے نبی کا دین زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کیا یوگی اور مودی سے ہم لوگ امید رکھتے ہیں؟ یوگی اور مودی دین کو اٹھا رہے ہیں، مرغے پر حملہ کر رہے ہیں، کل تک بابری مسجد یا گیان باغی مسجد پر حملہ ہو رہا ہے، اور کہیں کسی مسلمان پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں جو ہے مرتد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں سے فاطمہ نام کی لڑکی کو اٹھا کر اسے شیلا اور جو ہے شیلا کا نام دے کر ساتھ پھیرے لگا کر لوگوں کو چھڑا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کو معلوم ہونا چاہیے راجستھان کے اندر ایک عورت کا نکاح، یہ عورت امام صاحب کی بیوی، اس کی بیوی امام صاحب کی بیوی، بھائی دیکھو دین کہاں تک کر چل گیا ہے۔ ماں بہنوں میں دوش آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں بھی ایک امام ہوں، میں اپنے آپ کو آپ تک پیش کرتا ہوں، دین میرے سے بھی ختم ہو گیا، میں بھی تو امام ہوں، میں بھی تو مدرس ہوں، میں بھی تو، میرے اندر جب دین نہ رہے تو بے پردہ عورت کیا دین پر خاکہ بن کرے گی بتاؤ۔ یہاں تک دین کی دینداری کے اندر گراوٹ آ چکی ہے۔ ابھی 15 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک امام صاحب تھے، ان کی بیوی اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا نا حرام کے لقمے کی جب عادت پڑتی ہے، عیش کی زندگی کی جب عادت پڑتی ہے، کبھی ایسے ہی ٹھوکر کھانا پڑتا۔ اب ہم کیا آپ کو پردے کی دعوت دیں؟ اب امام صاحب کا قصہ ہوا، امام صاحب کی خوبصورت بیوی ہے، ان کا
کوئی دوست ہے مسجد کو جاتا ہے امام صاحب السلام علیکم بولا تھا نا، اب اس سے گاڑی دوستی ہو گئی امام صاحب کی، جب امام صاحب کی دوستی ہو گئی تو گھر میں چائے پانی کے لیے لے کر آنا شروع ہو گیا۔ اب جو امام صاحب ہیں تو ان کی بیوی کے اندر پردہ ہونا تھا نہیں ہونا تھا، اب وہ بیوی جو چائے لا کر دنیش کے سامنے آ رہی ہے۔ اب ہوا یہ حد تو یہ ہو گئی کہ ان کی بیوی کوئی کورس کر رہی تھی، شارٹ ٹائم کورس ہوتے نہیں، پارٹ ٹائم کورس، وہ کورس کر رہی تھی۔ اب امام صاحب کو نماز پڑھانا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو مجھے نماز پڑھانا، سیکرٹری صاحب کی اجازت نہیں دے دے تو میں ایک کام کرو دنیش کے ساتھ جا کر ایگزام دلوا جاؤ۔ وقت کا زمانے کا امام ایسا ہو تو پھر مسلموں کا کیا حال ہے؟ مطلب یہ کہ اونٹ تیری کون سی کلسی تھی، پورا زخم، پورا جسم داغدار ہے، کس زخم پر مرہم رکھے بتاؤ؟ نہ عالم ٹھیک سے نظر آتا ہے، نہ امیر ٹھیک سے نظر آتا ہے، نہ عورت نظر آتی ہے، نہ مرد نظر آتا ہے، سب کارونا ہو رہے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بالآخر کیا ہوا؟ کورس وہ امتحان دینے کے لیے گئی تھی تو وہیں سے رفع چکر ہو۔ اب یہاں سے امام صاحب فون کر رہے بیگم کہانی، بیگم نہیں وہ تو گم ہو گئی، اب پتہ نہیں آ رہا۔ اب وہاں جانے کے بعد امام کی بیوی وہاں جا کر کسی دنیش نامی لڑکے کے ساتھ پھیرے لگ کر امام صاحب کو ویڈیو کالنگ کر کے میں اسلام چھوڑ چکی ہوں، مجھے امام صاحب کی بیوی بننا پسند نہیں، میں اس دنیش سے ساتھ پھیرے لے کر میں شادی کر چکی ہوں اور میرا نام بھی آج تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھو سارے محلے گاؤں کے ہندو آ کر انہیں ساتھ پھیرے لے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ امام کی بیوی نے اسلام چھوڑا، اپنے نکاح کو چھوڑ کر جا کر ایک غیر آدمی سے ساتھ پھیرے لے کر کے نکاح کے شادی کیا۔ اب میں اور کیا آپ کو زمانے کا گرتا ہوا اسلام کا گراف بتا سکتا ہوں؟ بتاؤ، یہاں تک ماحول گر چکا ہے، یہاں تک ماحول گر چکا ہے۔ تو اب میں اپنے آپ کو صرف پیٹ لوں یا آپ کا صرف پیٹ لوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے چلو کل کا رونا چھوڑ دیں گے، آج کو بنانا شروع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آج کو بنانا شروع کریں گے۔ اللہ کی قسم آج ہم توبہ کر کے اٹھیں گے، کل آنے والا سورج ہماری کامیابی کا پیغام پائے گا۔ یاد رکھو، اللہ دیکھ رہے کب توبہ کرے گی میری بندی، کب حرام کی زندگی سے توبہ کرے گی، حلال کی طرف لوٹ آئے گی، کب جائز زندگی شروع کرے گی، ناجائز سے توبہ کرے گی، کب میرے نبی کی جو تعلیمات کے سائے میں آئے گی، کب یہ یہود و نصارہ کی تہذیب اور ان کے کلچر سے توبہ کرے گی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک رتی تو آنسو جو قطرے بہانے کی ہے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ بحث میں ہمارے مخالف نہیں بلکہ ہمارے موافق کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ماحول ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھو اچھا ایسے ماحول کے اندر کیا ہم مودی سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم یوگی سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم ممبئی سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میں آخری پیغام دے رہا ہوں میری ماں بہنوں اور ذمہ دار حضرات، آج ہر ایک کی کوشش کیا ہے؟ ووٹر لسٹ میں نام لکھاؤ، آدھار کارڈ پر لنک کراؤ، ووٹر لسٹ میں نام ہے کیا نہیں دیکھو، آنے والے میں 100% ووٹنگ ہونا اس کی کوشش کرو۔ اتنا کرے کہ باقی 2014 سے بھاگنا الٹا ہونے جا رہا ہے۔ مسلمان کے اندر سیاسی شعور آ چکا ہے، لیکن پھر بھی فیصلے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک حالات ہمارے موافق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہاری حکومت ہے۔ اعمال ایسے برے اور حکومت ہمارے اوپر کرنے والا عمر بن عبدالعزیز ہو نہیں سکتا۔ پہلے تم اچھے بن جاؤ، انشاءاللہ وقت کا مودی بھی آج تمہاری مسجد گرانے کی بات کرتا ہے، کل اسی بابری مسجد کو تعمیر کرنے کی بات کرے گا انشاءاللہ۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ ہمارا دل کے اندر کی دنیا بنے، ہمارا ظاہر بنے، ہمارا باطن بنے، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھو چاروں طرف اصلاح معاشرہ کی بہار لگائی جا رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں۔ سب سے پہلے یا جتنی میری مائیں بہنیں آج ہوئی ہیں وہ طے کر کے اٹھیں انشاءاللہ اب
میں گھر کو جاؤں گی سب سے پہلے میں حلال کے لقموں کی فکر کروں گی اور اپنے بچوں کو یہ کوشش کروں گی وہ 5 وقتہ نمازی بنے، بچی ہے تو پردے والی بنے، بچہ ہے تو وہ نمازی بنے، تقوی کا اہتمام ہو۔ کم سے کم جنازے کے حوالے ہم کب ہونے والے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ہے سر کے بعد سفید ہونے کے بعد موت کا پیغام آئے، ہاتھ میں رکھا کھانے کے بعد موت کا پیغام آئے، یہ ضروری نہیں کہ نانی بننے کے بعد موت کا پیغام آئے۔ آج تو دلہنیں شادی کے منڈپ کے اندر دم توڑ رہے ہیں۔ واٹس ایپ میں دیکھو، ابھی پڑوس میں پاکستان کا ایک میں میسج دیکھ رہا تھا، 3 فوٹوز ہیں، ایک شکرانے کی، ایک نکاح کی، ایک ولیمے کی، الگ الگ موسم میں تو ہے نہیں ہمارے پاس ہلدی کو پیلا ڈرس، شکرانے کو کیسا کے ڈرس، کیا کیا بیج بنا لے اللہ کے نبی کے دین کو توڑ کر۔ تو لہٰذا وہ شکرانے ہلدی کے رسم کی کا پیلا ڈرس، شکرانے کا ڈرس، 3 فوٹو ہے نکاح کا ڈرس، اور 4تھی فوٹو ولیمے کی، 5 فوٹو نہیں ہے۔ عجیب و غریب اثر ہوا، فیس بک کے اندر آیا تھا 5ویں فوٹو اس کی میت کی ہے۔ کیا ہوا؟ ولیمے کی دعوت جیسے ہی سراغل میں دلہا گیا فوراً گھر میں گھستے ہی ہارٹ اٹیک آیا، جا بھی نہیں سکا، دلہن کے قریب کر دیا۔ بہت یوں سر پر ہماری بھنڈار ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ایک پرندہ ہے موت ہمارے طرف منڈا رہا ہے، وہ ٹیگ گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے۔ اللہ نے جب اس کے سر پر بیٹھ جا تو بیٹھ کر پھر وہ اٹھا لیا، بس ہو گیا۔ لمبی لمبی امیدیں، میں نانی بنوں گی، دادی بنوں گی، میں دادا بنوں گا، میں منسٹر بنوں گی، ساری کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے 4 دن کی زندگی ہے، خدا کے لیے آج اسے توبہ کرو کہ اب تک جو زندگی گزری سو گزری، اب میرا سینہ بے کینہ ہوگا، کسی مسلمان کی دشمنی میں نہیں پالوں گی، جٹھانی اور لڑن تو بعد کی بات ہے، میں سب سے محبت والی زندگی گزاروں گی، ساس سسر ہے ان کا حق ادا کروں گی، ماں باپ ہے ان کا حق ادا کروں گی، خاوند ہے اس کا حق ادا کروں گی، اور بچوں کا حق یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میری بیٹی کو فاطمہ کی شکل میں دیکھوں گی، میرے بچے کو ابو بکر کی شکل میں دیکھوں گی، یہ قسم کھاؤں گی۔ پھر جب مر جائیں گے ہم جنازے میں کامیاب ہو کر اٹھیں گے آگے، ورنہ اس قسم کی زندگی ہماری چل رہی ہے، نہ ہمیں نہ اللہ کا رسول معلوم ہے، نہ زندگی کا اصول معلوم ہے، نہ بچوں کو نماز روزہ آتا ہے۔ ایسے حوالے میں ایسا ہم اپنے بچوں کو جنازے کے حوالے کر کے چلے گئے۔ یاد رکھو کہ جب ہمارا جنازے میں ہماری میت رکھی ہوئی ہوگی اور جنازے میں لوگ کھڑے ہوں گے کہ آؤ بھائی جنازے کی نماز تیار ہے، اور آپ کے بڑے بچے کو، میرے بڑے بچے کو بلایا جائے گا، سب سے پہلا حق میری ماں کا جنازہ پڑھانے کا، بچے تیرا ہے تو پڑھا دے، بچہ کہے گا مجھے نہیں آتا، اور ابا جی اس سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ پوری کوشش کر کے آپ اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، 1 رکعت نماز جنازہ جس میں کھڑے ہو کر رو کر آپ کا بچہ کہے اے اللہ میری ماں مر گئی، مجھے گود میں اٹھانے والی، 9 مہینے پیٹ میں پالنے والی، خود سردی برداشت کر کے مجھے گرم رکھنے والی، خود بھوکے رہ کر مجھے گرم لقمے کھلانے والی، میرے مولا میں آج یقین ہو گیا میری ماں کو جنت دے دے۔ اس تصور کے ساتھ آپ کا بیٹا نماز پڑھائے، میرا بیٹا نماز پڑھائے، وہ حقیقی آنسو ہوں گے، اللہ اس کا آنسو گرنے سے پہلے تمہاری اور میری مغفرت کروا دے گا۔ امام صاحب کو کیا ضرورت ہے رونے کی؟ بتاؤ، امام صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ کھڑے گئے، اللہ اکبر 4 کلمے پڑھا کر اٹھاؤ بھی جنازہ، چلے گئے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو اپنی جنازے کی نماز پڑھنے کے قابل بنا دو، اس سے بڑھ کر کے آپ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسری چیزیں تو بات کی چیز، جاؤ اب جا کر کے پوچھو آپ کے بڑے بچے، بیٹے ذرا جنازے کی نماز سنا، جنازے کی اذان، جنازے کی دعا سنا، دیکھیں گے آپ کا بچہ پڑھ لیتا ہے۔ اپنی بچی سے پوچھو مر گئے تو کس طریقے سے بخشتے، ذرا اس کا طریقہ بتاؤ۔ ایسی حالت میں ہم چھوڑ کر کے مرے، بے وارث میت ہمارا ہی نام ہے۔ ایک ہوتی ہے لاوارث میت، جو قبر جو سالہ میں فوٹو آتی ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، 4 دن سے پوسٹ مارٹم کے جو حال میں پڑی ہوئی ہے، لاوارث میت ہے، کوئی ہو تو بتاؤ۔ پھر 5ویں دن خبر آتی ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو لے جا کر کے دفنا دیا گیا۔ یہ لاوارث نہیں۔ ہم جنازے میں ایسے حوالے ہو گئے جنازے کے کہ ہمارے پردہ بخشنے والا نہیں، ہمارے بچے کو ہماری جنازے کی دعا نہیں آتی، اصل میں ہم لاوارث ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کو جوڑ نہیں سکتا۔
جو کچھ باتیں میں آپ کو سنا دیا ہوں میری ماؤں بہنوں، اصلاح معاشرہ کی چکی آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آج آپ یہاں سے قسم کھا کر کے اڑ گئی، نہیں مجھے معاشرے کو سدھارنا ہے، چندرا پٹن آن کی آن میں ایک ہفتے کے اندر منتقل ہو جائے گا آپ کے دل، اور یہ مرد ہونے لاکھ سدھر جائیں، گھر کی عورت اگر اسے جو دین داری کا دروازہ نہیں کھولتی، یاد رکھو کہ ان کی 10 سال کی محنت آپ کی 10 منٹ کی محنت برابر نہیں کر سکتی۔ میں گھر کا مرد مانا، تہجد گزار، سب کچھ ہوں، لیکن 10 سال محنت کر کر بھی میں اپنی بچی کو نہیں سدھار سکتا، میں اپنے بچے کو نہیں سدھار سکتا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اللہ نے میرے اندر وہ ایسا جو ہے طاقت مجھے دی ہے، ایک آنسو کے قطرے سے اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہے، ایک تیرے آنسو کے قطرے سے بچہ حرام کی کمائی چھوڑ سکتا ہے۔ آ جاؤ، اس کردار کو آپ کے نبھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اس مجلس میں بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں، اٹھنے سے پہلے ان باتوں پر عمل کی نیت سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام حضرات نے ایسے ماحول کے اندر دین کی باتوں کی مجلس جوڑی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو دعوت دی جائے، جب بھی آپ کو بلایا جائے، آپ دین کی مجلس میں اپنے آپ کو لانے کے لیے جو ہے ضرور کوشش کریں۔ اسی طریقے سے